अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने अफसोसनाक ख़बर रखते हैं जो इस्लामाबाद से है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारा और वहाँ से कायम मकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपनी तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने थे, जो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले केस से मुताल्लिक उनकी वाबस्तगी थी कि वो किस जमात से वाबस्ता हैं। आपको याद होगा कि 39 अरकान के मुताल्लिक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में वाज़ेह तौर पर लिख दिया था, मगर जो 41 थे उन्होंने नहीं लिखा था कि वो किस जमात के उम्मीदवार हैं। बहरहाल सबको पता तो है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। तो वो 41 लोग आज मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में जमा थे और उन्होंने वो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने थे, इसलिए उससे पहले ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत कितनी बौखलाहट, झंझनाहट, खौफ और घबराहट का शिकार है। इसे नहीं पता कि इस तरह के हथकंडे जो ये तकरीबन 2.5 सालों से अपनाए हुए हैं, इससे पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान पर ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ। उसकी मेन वजह यह है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम जिसे फॉलो करती है, जिसको अपना लीडर मानती है, हकीकी लीडर वो इमरान खान है। जब वो डटा हुआ है तो सारी आवाम और कारकुनान डटे हुए हैं। इनको इंशाअल्लाह इसमें भी नाकामी होगी, क्योंकि हुकूमत ने लोगों को जबरी गुमशुदा करके भी देख लिया, इन्हें उठा कर भी देख लिया, गिरफ़्तार करके भी देख लिया, तशद्दुद करके भी देख लिया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके भी देख लिया, हर तरह के इनके कारोबार तक ख़त्म कर दिए गए, मगर फिर भी इन्हें वो मतलूबा नताइज हासिल ना हुए जो ये चाहते थे। लिहाजा अब ये इस तरह की फस्तायत जो 2.5 साल से जारी है, उसका एक मरतबा और मुजाहरा देखने को मिला है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अहमद जंजुआ बाजियाबी केस, ये भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं सोशल मीडिया के, और इनका केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में ज़ेर समाअत था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे 2 घंटों में बंदा चाहिए, रिपोर्ट नहीं। पीटीआई के लापता अहमद जंजुआ की बाजियाबी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में समाअत हुई, और उनका कहना था कि लोग मिसिंग हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, लोग गुमशुदा हो जाते हैं, और रियासत कहती है कि कुछ पता नहीं। पहले तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को अगवा किया जा रहा था, उन्हें लापता किया जा रहा था, मगर अब ये इस्लामाबाद में भी शुरू हो चुका है। 2 घंटे में बंदा लेकर आ जाएं, ये ना कहिएगा कि रिपोर्ट लेकर आएं। क्या आईजी पुलिस अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है? क्यों ना उसे शो कॉज जारी करें, अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का अहमद जंजुआ केस में रिमार्क्स। अहमद जंजुआ के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने पूछा कि कौन है, जवाब मिला पुलिस। ये ऑडियो मौजूद है। वकील अहमद जंजुआ ईमान मज़ारी जो वकील हैं इनकी, अहमद जंजुआ की, उनका कहना था
کہ پولیس نے اس طرح سے بلایا، پولیس وردیوں میں لوگوں کو اغوا کر رہی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر۔ یہ تو تھا جی یہاں آپ کے سامنے اسلام آباد کا حال، اور اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے۔ ایک تو یہ لوگ عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے اب تک بھی پاکستانی عوام کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ شاید 50 کی دہائی کی عوام ہے جو سب کچھ بھول جائے گی، اور نہ اس وقت میڈیا تھا، نہ اس طرح کے اخبارات تھے، نہ لوگوں میں اتنی تعلیم تھی، مگر اب جو عوام ہے وہ باشعور ہو چکی ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے۔ یہ عوام 40 سال سے ان دو خاندانوں سے ڈسی جا رہی ہے، اور اب یہ بخوبی انہیں جان چکی ہے کہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں یا یہ صرف اپنے ہمدرد ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہم نے 2015 میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور سستی بجلی فراہم کی۔ ایک تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 2015 اور 17 سے کہیں ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان سے کوئی کہے کہ 2017 سے پہلے 2008 میں قیمتیں آپ کے 2017 سے کم تھیں، پھر 2002 میں اس سے کم تھیں، 1990 میں اس سے کم تھیں، 1980 میں اس سے کم تھیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ انہیں اللہ تعالیٰ عقل دے۔ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے جو ظلم پاکستانی عوام کے ساتھ کیا، اور پاکستانی عوام اب اس ظلم کا شکار ہے، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھتا ہوں کہ پاکستان میں آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یہ وہ پاور پروڈیوسرز ہیں جو کہ حکومت کو بجلی بنا کر بیچتے ہیں۔ اب پہلے تو آپ اس میں ذہن میں رکھیے کہ یہ کس کس دور میں لگائے گئے۔ پہلی اس کی ابتدا ہوئی پیپلز پارٹی کے دور میں 1994 میں، پھر اس کے اوپر 2002 میں یہ لگائے گئے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ تباہی لائی گئی وہ 2015 میں کی گئی، اور وہ نواز شریف کی حکومت تھی۔ اس حکومت میں انہوں نے جو یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے وہ انتہائی بھیانک تھے، وہ انتہائی خطرناک تھے، وہ انتہائی ہوش ربا تھے، وہ ایسے تھے جنہوں نے آج ہماری حالت کر دی ہے۔ انہوں نے وہ اس لیے کیے، وہ معاہدے ایسے ہیں کہ جو irrevocable ہیں، یعنی آپ انہیں منسوخ نہیں کر سکتے جب تک ان کا ٹائم ہے۔ اب وہ 2032 تک ان کا ٹائم ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2028 تک ہیں۔ اب اس میں جو انہوں نے کیے وہ ان کے خاندان کے لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ سلمان شہباز جو شہباز شریف کے فرزند ہیں ان کے لگائے ہوئے ہیں، رحیم یار خان میں ان کی فیملی کے ہیں، اور چنیوٹ میں اور ساہیوال میں وہ ان کے اپنے ہیں۔ اب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہے کیا کہانی۔ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی پیدا کرنے کے لیے نواز شریف نے آئی پی پیز لگائے تھے، ان کی کیپیسٹی ہے، ان کی گنجائش ہے کہ وہ 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ کتنے؟ 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ان میں، مگر پاکستان کو کتنی چاہیے؟ پاکستان کو ضرورت ہے صرف 22,000 میگا واٹ بجلی کی۔ تو کتنی وہ ایکسٹرا تیار کر رہے ہیں، یا ان میں صلاحیت ہے؟ تیار وہ نہیں کر رہے اتنی، ان میں صلاحیت اتنی ہے کہ اگر وہ تیار کرنا چاہیں تو وہ 45,000 میگا واٹ تک تیار کر لیں گے۔ لیکن جب ہمیں ضرورت 22,000 میگا واٹ کی ہے تو ہم 23,000 میگا واٹ ایکسٹرا کیوں دیں گے؟ اور اس کے مد میں پھر ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال اس طرح سے دوں کہ اگر آپ نے 500 مہمان بلائے ہیں کھانے پر، دعوت پر، تو آپ مجھے بتائیے
کیا آپ 5,000 لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ کھانے کا آرڈر دے گے آپ 5,000 کے لیے منگوائیں گے؟ اگر آپ کو کوئی بندہ گفٹ کر رہا ہے، یعنی پیسے اگر اس کھانے کے کوئی اور بھی دے رہا ہے، تب بھی آپ احساس کریں گے کہ یار جب میرے مہمان 500 ہیں تو میں 5,000 کا کھانا کیوں منگواؤں، کس لیے منگواؤں؟ وہ بھلے آپ کی جیب سے نہ جا رہا ہو، لیکن یہ ایسی ظالم حکومت تھی، اس نے ایسا ظلم کیا کہ جب ہمیں ضرورت 22,000 کی ہے تو آپ نے 45,000 کی کیوں لگائے؟ اور اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو کم بجلی بناتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو بند پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے کس کام کے، لیکن انہیں ہمیں کیپیسٹی چارجز کے طور پر پیسے پورے دینے ہیں۔ اب یہ جو سارا ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم عوام پر ہے۔ عوام کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ بیچارے کھانا نہیں کھا پا رہے، وہ کھانے کو پریشان ہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دلوا پا رہے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور وہ اپنے پیاروں کا علاج نہیں کروا پا رہے۔ کیوں کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں رہی، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا کہ وہ بجلی کے بل ادا کریں یا وہ ان کو پیسے دیں۔ اور یہ حکومت جو ہے، جو 30 روپے کا یونٹ اب جا کر بنتا ہے، وہ یہ لوگ 60 روپے سے اوپر یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ گوہر اعجاز صاحب ہیں جو کہ سابق وزیر توانائی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کو کی گئی ادائیگیوں کا ریکارڈ انہوں نے طلب کر لیا۔ سابق، میں یہ ان کا بیان آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر تجارت گوہر اعجاز نے وفاقی وزیر بجلی اویس لغاری سے آئی پی پیز کو کی گئی ادائیگیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 106 آئی پی پیز کا ڈیٹا، پاکستان میں کل 106 آئی پی پیز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈیٹا پبلک کیا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ کس بجلی گھر نے اپنی صلاحیت کے مطابق کتنی بجلی پیدا کی۔ یعنی آپ آسانی کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ آئی پی پیز بجلی گھر کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کتنی پیدا کی، اور آئی پی پیز کو ادا کی گئی کیپیسٹی پیمنٹ کا ریکارڈ بھی پبلک کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز کی پیداواری لاگت کا ڈیٹا عوام کے سامنے رکھا جائے، آئی پی پیز کو فیول کی مد میں ادا کی گئی رقوم کے بارے میں بتایا جائے، اور آئی پی پیز کی جانب سے صارفین سے کی گئی وصولیوں کا ڈیٹا بھی عوام کے سامنے رکھا جائے۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ عوام کو جاننا چاہیے کہ انہیں کس نرخ پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ بجلی کی اصل قیمت 30 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ٹیک اینڈ پے میں تبدیل کیا جائے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں اتنے ہی ان کو پیسے دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر بجلی گھر بجلی پیدا نہیں بھی کر رہا تو آپ اسے پیسے پورے دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عوام کی جیب سے نکل رہا ہے۔ اب یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جہاں سے سستی بجلی ملے وہاں سے خرید لے۔ 52% آئی پی پیز حکومتی ملکیت میں ہے۔ حکومت آئی پی پیز 50% سے کم پیداواری صلاحیت پر چلائے جا رہے ہیں۔ جو حکومتی آئی پی پیز ہیں وہ 50% سے بھی کم بجلی بنا رہے ہیں، مگر انہیں پیسے پورے 100% کے دیے جا رہے ہیں۔ حکومتی آئی پی پیز صارفین سے 100% کیپیسٹی چارجز وصول کر رہے ہیں۔ 48% آئی پی پیز صرف 40 خاندانوں کی ملکیت ہیں، اور ان 40 خاندانوں میں شریف خاندان سر فہرست ہے، جو مبینہ طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے۔ گوہر اعجاز نے بتایا کہ 48% آئی پی پیز 50% پیداواری صلاحیت پر چلائے جا رہے ہیں۔ ان آئی پی پیز کو
21.12 खरब रुपए की अदायगी की गई। कितनी? 21.12 खरब रुपए। कुछ अरसा पहले तक हम इन रिपोर्ट से लाइल्म थे। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के एतमाद के नाम पर करप्शन और बद इंतज़ामी की जा रही है। IPPs को देखने से कबल मालूम नहीं था कि हमें किस तरह से लूटा जा रहा है। तो अब आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आंखें खुली रखें और देखें कि उनकी जेबों पर डाका किस तरह से डाला जा रहा है। वो मज़ीद कहते हैं कि IPPs को बिजली की पैदावार के बग़ैर ही माहाना 10 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आसिफ किरमानी ने नून लीग छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि खुशामदी टोले ने नवाज शरीफ को अपने गिर्द उन्होंने हिसार बना रखा है और खुशामद के ज़रिए नवाज शरीफ को बता रहे हैं कि सब अच्छा है, मगर सब अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि जो नून लीग की नौजवान कारकुनान हैं वो निहायत बदतमीज़ हैं। उनकी बदतमीज़ी की वजह से हम जैसे सीनियर्स का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो मज़ीद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, आवाम महंगाई और बिजली के बिलों से सख्त परेशान हैं, आप इस तरफ तवज्जो दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।